الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق، صدقہ فطر کے متعلق بیان پیش ہوا ہے، اور اب عید الفطر کے متعلق چند احکامات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ عید الفطر کی سنت میں یہ ہے کہ عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن اچھا طرح غسل کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور چند کھجوریں تناول کرے، کھائے، جس کی تعداد طاق ہو، 1، 3، 5 اس طرح کھجور کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا کھجور نہیں ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے آنا ہے، اور دھیرے دھیرے دھیمی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ عید کے عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوتا ہے، عید کے دن اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے مر جاتا ہے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ صدقہ فطر دے، اور اگر نابالغ اولاد کا اپنا مال ہے تو وہ خود ان کے مالوں میں سے صدقہ فطر دیا جائے۔ اسی طرح جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مائے 6 زائد تکبیر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں۔ اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی خاموش رہے گا۔ رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت پوری ہوگی، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، پہلے قرات کریں گے، سورہ فاتحہ سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں گے اور معمول کے مطابق نماز پوری ہوگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ اب یہ بات بھی ملحوظ رہے، یاد رہنی چاہیے کہ عید کی نماز کی بھی وہی شرائط ہے جو جمعے کی نماز کی شرائط ہے۔ چند باتوں کا فرق ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، عید کے لیے شرط نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز زوال سے پہلے ہوتی ہے، جمعے کی نماز زوال کے بعد ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے، باقی سب وہی چیزیں ضروری ہے جو جمعے کی نماز کے لیے ضروری ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، وہاں سے الگ ہٹنے کے بعد مصافحہ معانقہ کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہاں کریں۔ باقی عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوب خوشی منائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔